ان گمراہیوں نے، ان گناہوں نے، ان شہرتوں نے، ان بے حیائیوں نے آپ سے آپ کا رب بھی تو چھینا، آپ سے آپ کا اللہ بھی تو چھینا۔ ہاں دنیا نے تمہیں نام دیا، عزت دی، شہرت دی، لیکن بدلے میں تجھ سے اللہ بھی تو لیا۔ تیرے اور اللہ کے درمیان دوریاں بھی تو اسی دنیا نے پیدا کی ہے۔ بہت بڑے لیول پہ چلے جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، چھوٹے لیول پہ رہ کر اپنے رب کو راضی کر لینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا نہیں جانتی تمہیں، کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ مقام مل گیا تمہیں جس کی وجہ سے تمہیں آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ سب لوگوں کے سامنے تم کامیاب ہو۔ گاڑیوں سے، بنگلوں سے، فالوورز سے کوئی بڑا انسان نہیں بنتا۔ دنیا کی ساری چیزیں بھی اگر ایک انسان کے ساتھ جڑ جائے نا تو انسان کی حقیقتوں کو نہیں بدلا جا سکتا، انسان کی اصلیت نہیں بدل جاتی ان ساری چیزوں سے۔ انسان ہمیشہ انسان ہی رہتا ہے، انسان ہی پیدا ہوتا ہے، انسان بن کے رہتا ہے، انسان بن کے ہی مرتا ہے، خالی آتا ہے، خالی آ جاتا ہے۔ کچھ پل کے لیے چیزوں سے کھیل لینا، نام بن جانا، عزت مل جانا، شہرت مل جانا، اس کی وجہ سے اگر تم اللہ کے باغی بن جاؤ تو تم سے بڑا بے وقوف اس پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جس انسان نے 60-70 سال کی زندگی سے دل لگایا ہو اور آنے والی انفینٹ لائف کو اگنور کر رہا ہو، اس سے بڑا بے وقوف انسان دوسرا ہے ہی نہیں۔ جو انسان بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے، بڑے فخر اور غرور اور تکبر کے ساتھ جی رہا ہے کہ میرے ارد گرد پروٹوکول ہے، پوری دنیا مجھے جان چکی ہے، دنیا میرے سامنے جھک رہی ہے، دنیا میری محتاج ہوگی ہے، لیکن اس نے نہ آخرت کے لیے کچھ کیا ہو نہ اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، تو بھلے ہی اپنے آپ کو شیخ سمجھے، سیٹ سمجھے، لیکن یہ لکیر کا فقیر ہے۔ آج کل تو لوگ 2-4 باتوں پہ قتل کر دیتے ہیں، 2-4 باتوں پہ اپنے قیمتی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، 2-4 باتوں کی وجہ سے اپنی مینٹل ہیلتھ کی واٹ لگا دیتے ہیں۔ او بھائی ایک کان سے سن دوسرے کان سے نکال، کیوں اسے غم بنا رہا ہے، کیوں اسے سٹریس بنا رہا ہے؟ مومن اتنا کمزرف نہیں ہوتا کہ 2-4 باتوں کی وجہ سے گر جائے، ساری عمر یہ سوچتا رہے کہ میں تو اچھا تھا، میرے ساتھ کیوں برا ہوا۔ اور بھائی جس دنیا میں پیغمبروں کو پتھر پڑے ہیں نا، اس دنیا میں آپ پر پھول نہیں برسائے جائیں گے۔ جس دنیا پر پیغمبروں جیسی ہستیوں کو رلایا گیا، درد دیے گئے، ہرٹ کیا گیا، ان کی آل اولاد کو قربان کیا گیا، ان کی بیویوں کو بلیم کیا گیا، ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، انہیں بھوک سے گزارا گیا، اور ایسی دنیا میں رہ کر تم یہ چاہ رہے ہو کہ سب کچھ ٹھیک رہے، نارمل رہے۔ اچھا کیوں بھائی؟ تو بھائی یہ ممی ڈیڈی والا مزاج جو ہے نا، یہ ریئل لائف میں نہیں چلتا، یہ فلموں میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اینی وے، تو بہت بڑے ضعف کا کام ہے کسی کو معاف کر دینا۔ آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن آپ نہیں لیتے۔ وہاں لینا چاہیے بدلہ جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یار اگر یہاں بدلہ نہ لیا تو یہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے، آج اس نے مجھ پہ ظلم کیا تو کل کو یہ کسی اور پہ بھی ظلم کر سکتا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ کو حق ہے کہ جتنا ظلم آپ پر کیا گیا ہو اتنا بدلہ آپ لے لیں، تاکہ سامنے والے بندے کو بھی سبق مل جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور محبت تو جانتے ہو نا کہ کسے کہتے ہیں، کہ جب کسی سے ہوتی ہے تو انسان رفتہ رفتہ اسی کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تم محبت کرو گے لوگوں سے، رشتوں سے، لیکن اس محبت کے پیچھے تمہارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اس محبت سے میں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کی رضا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی محبت سے حاصل نہیں ہوتی، لیٹ نائٹ تک ایک دوسرے کو جگا کر رکھ کر ایک دوسرے سے فضول کی باتیں کر کے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا ان سچے جھوٹے وعدوں سے حاصل نہیں ہوتی بھائی، یہ تیرا کرائیٹیریا ہے، یہ تیری سو کولڈ سوچ ہے۔ اللہ کی رضا اس محبت کو اپنانے سے حاصل ہوتی ہے، اسلام کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ اللہ کی رضا اس محبت کی رسپانسبلٹی اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے، اس سے ایک نسل نکالنے سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس نسل کی پرورش کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ میں جو آج کل محبتیں چل رہی ہیں نا، اس سے ہم اللہ کی رضا تو نہیں حاصل کر سکتے، ہاں البتہ اپنے آپ کو اللہ کی اس جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں کہ جس کی گہرائی 70 سال کی ہے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جو دھاڑے مار مار کے یہ کہتی ہے حل من مزید، اے اللہ مجھے اور دے، مجھے وہ لوگ چاہیے جنہوں نے اے اللہ تیرے حکموں کی دنیا میں دھجیاں اڑائی۔ لوگوں نے ان کو روکا کہ مت کرو، لیکن انہوں نے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور دوسری جانب وہ کلمہ، وہ شریعت، وہ دین جن کاموں سے بدنام ہوتا ہے، اپنی لذتوں اور اپنی خواہشوں میں سارے وہ کام کیے۔ پھینکے ایسے لوگوں کو یا رب جنہوں نے تیری عبادت نہیں کی لیکن پتھروں کی عبادت کی، جنہوں نے تیری نہیں مانی لیکن لوگوں کی مانی، جو تیرے لیے گناہوں سے نہیں رکے لیکن لوگوں کی خاطر، دنیا کی خاطر بہت ساری چیزوں سے رک گئے، یہاں تک کہ تیری عبادتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ حل من مزید، اے اللہ اور چاہیے وہ لوگ جنہیں یہ پتا تھا کہ مسلمان بے حیائی کے خلاف ہوتا ہے، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، لیکن یا رب انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور بھاگتے رہے دنیا کے مزوں کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کی اس آگ کو چیلنج مت کرو جس کے بارے میں صحابہ جب سنتے تھے نا تو چیخ چیخ کے روتے تھے کہ اللہ کے نبی، کیا دنیا کی آگ
कम गरम थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको भी 70 गुना ज्यादा कर दिया। गुनहगार हो, बदकार हो, मुशरिक हो, काफिर हो, शराबी हो, जिना किया तुमने, जो भी किया तुमने, तुम्हारा सोल्यूशन सिर्फ अल्लाह है। तुम्हारा सोल्यूशन सिर्फ तौबा है। तुम्हारा सोल्यूशन गुनाहों को दोबारा रिपीट ना करना है। तो अपने सोल्यूशंस की तरफ कदम बढ़ाओ। बगावत को फर्माबरदारी खत्म करती है, गुनाहों को नेकियां खत्म करती है, नाफरमानी को फर्माबरदारी खत्म करती है। आओ और अपने फिरौनी नफ्स को अल्लाह की खातिर कुर्बान करो। अपने दुश्मन शैतान को ललकारो और कहो कि आज के बाद मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जितना जलील करना था, जितना अल्लाह की नजरों में तूने गिराना था ना, मुझे गिरा दिया। अब मैं अल्लाह का सहारा लेकर उस मंजिल की तरफ कदम बढ़ाऊंगा कि जिस मंजिल पर पहुंचकर मैं तुम्हारी जिल्लत के तमाशे देखूंगा। स्ट्रॉन्ग बनाए खुद को। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। आज का दिन गुजर गया ना, तो इस दिन को आप दुनिया की सारी दौलतें खर्च करने के बाद भी वापस नहीं ला सकते। फैसला करें, अभी करें, उठें, छोड़ें ये सारी चीजें। आपके साथ जो हुआ, जो हो रहा है, जो आपने किया, छोड़ें इन सारी चीजों को। नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। अल्लाह नहीं था इससे पहले आपकी जिंदगी में, अब आगे की जिंदगी में अल्लाह होना चाहिए और रहना चाहिए आखिरी सांस तक। कोशिश करेंगे ना? मुश्किल नहीं है। मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालोगे नहीं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ जो रोजाना तुम लोगों को रिमाइंडर्स देता फिरूं और अपने नंबर्स बढ़ाता रहूं फॉलोअर्स के। मैं चाहता हूं कि तुम फैसला करो, कि तुम फॉर्मेलिटियों से निकल आओ। एक बात को 10 दफा सुनने के बजाय एक दफा सुनो और अगले ही लम्हे उस पर अमल करो। और बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों से, मोहब्बत है तुम लोगों से, अल्लाह की खातिर रहेगी हमेशा। शैतान बहुत खुश है तुमसे। इसी तरह नाचते रहो, इसी तरह गाते रहो, इसी तरह अल्लाह रसूल के अहकामात को इग्नोर करो। मुसलमान होकर मुसलमानों में बेहयाइयों को फैलाओ। अच्छी तरह समझें इस बात को कि हम मरने वाले, सब कुछ छोड़ने वाले और एक एक करके अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं। फिर अगर अल्लाह पूछेगा ना कि जिंदगी दी थी मेरे बंदे, कहाँ गुजारी, क्या करते रहे, तो मेरा जवाब वही होगा जैसे कि मेरी जिंदगी गुजर रही है, जिन कामों में गुजर रही है। अगर मैं फेम और ग्लैमर और ख़ुद को आइडियलाइज करने के चक्करों में अल्लाह रसूल के तमाम अहकामात को इग्नोर कर रहा हूँ ना, तो मेरा जवाब यही होगा कि अल्लाह फेमस होने का शौक़ था, फॉलोअर्स बनाता रहा। अल्लाह लोग जब कमेंट करते थे ना कि बहुत अच्छा नाचते हो, बहुत अच्छी दिखती हो, क्या जिस्म है तुम्हारे पास, क्या ब्यूटी है तुम्हारी, क्या अट्रैक्शन है तुम में, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, जिसकी वजह से मैं मज़ीद अपनी गुमराहियों में, बेहयाइयों में इजाफा करता चला गया, करती चली गई और ये भूल गया कि कभी मैंने आपके सामने खड़ा भी होना है। हर गुनाह करता रहा लेकिन तू याद नहीं आया कभी। तेरे अजाब से लोग मुझे डरा रहे थे लेकिन तेरी बातों को कभी सीरियस नहीं लिया। लोग कहते थे कि ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ख़राब हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, आखिरत बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, मरना है तुमने। लेकिन मैं एक कान से सुनता और दूसरे कानों से निकाल देता। तो मुझे बताएं, वो रब जो हर ऐब से पाक है, वो रब जिसने इंसान पर खुली खुली आयतें नाजिल की ताकि उसे ये पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके बावजूद अगर एक इंसान दुनिया के चंद सेकंड की लज्जत की खातिर, थोड़े से मज़े की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम आयतों को इग्नोर करके शैतानी ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, कितने अफसोस का मुकाम है ये, कितने शर्म का मुकाम है ये कि अल्लाह ने ज़िंदगी भी दी, अल्लाह ने समझाने वाले भी अदा किए और उसके बावजूद हमने वो किया जो नफ्स ने कहा, वो ना किया जो अल्लाह ने कहा। तो यार मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी ज़िंदगी ख़राब करनी थी, बात करनी थी, कर दी। अब जो बची कुची है ना, उसकी सोच लो, उसकी फ़िक्र कर लो, तौबा से नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। छोड़ दो ये हल्ले गुल्ले, ये रोले रप्पे, ये एक दूसरे के पीछे भाग दौड़। अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह में इंटरेस्ट लो, अल्लाह की बात मानो, थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इज़्ज़त भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र करो। करोगे ना? कोशिश करें कि अल्लाह को राज़ी रखो कि दुनिया तुम्हें जितना कमज़ोर करेगी, तुम्हारा रब तुम्हें उतनी ही पावर देगा। दुनिया तुम्हें जब जब गिराएगी, तुम्हारा रब पहले से वहाँ खड़ा होगा तुम्हें उठाने के लिए। दुनिया जब जलील करने की कोशिश करेगी तुम्हें,
تمہارا رب پہلے سے تمہارے عزت کے فیصلے کر چکا ہوگا. شرط یہ ہے کہ تمہارا اور اس کا معاملہ کلیئر ہو. تمہارا اس پر بھروسہ ضرور ہونا چاہیے. جس طرح رب تمہارے ساتھ ہے نا، اس طرح تمہیں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ رکھنا چاہیے. جس طرح اللہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا نا کسی بھی سچویشن میں، اسی طرح تم نے بھی دنیا کی کسی بھی حالت میں اسے چھوڑ کے نہیں جانا. یہ نہ ہو کہ 2-4 خوشیاں ہاتھ آئے اور تم اللہ کے حکموں سے غافل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی دولت ہاتھ آئے اور تم بھول جاؤ کہ اللہ کون ہے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی شہرت آپ کو ملے تو آپ یہ بھول جائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. پھر دنیا کی واہ تو آپ کو نظر آئے، دنیا کی دولتوں، عزتوں، راحتوں، شہرتوں میں آپ خوب اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں. لیکن وہ رب جس کے سامنے کبھی تم تنہائیوں میں روتے تھے، کسی دور میں جب تم بیمار پڑ گئے تھے تو تم نے صحت کی بھیک مانگی تھی کسی سے، یہ نہ ہو کہ تم وہ سب کچھ بھول جاؤ. تو بھائی آپ جیسے بھی ہو، جس بھی مقام پر ہو، یاد رکھنا کہ تمہاری دولت، تمہاری عزت، تمہاری شہرت، تمہاری واہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظروں میں. اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے، تمہاری نیت، تمہارے اعمال، تمہارے جذبات، تمہارے احساسات پر ہے. تو کہیں اللہ کو اپنے جذبات سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی یادوں سے نہ نکال دینا، کہیں اللہ کو اپنی زندگی سے نہ نکال دینا. کیونکہ جن کی زندگیوں میں اللہ نہیں ہوتا نا، ان کے پاس بہت بڑی دنیا آتی ہے، ان کے لیے ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے، وہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں اکثر اوقات. لیکن دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے. کوشش کریں کہ اللہ کو راضی رکھو. کوشش کریں کہ 20-25 سال یہ جو زندگی کے بچے ہیں نا، یہ ضائع نہ ہو جائیں. خوب قیمتی بناؤ، خوب عبادتیں کرو. اگر تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنی مرضیاں سائڈ پہ رکھو. اب 60-70 سال کے لیے اپنی خواہشوں سے لڑو، دل چاہے یا نہ چاہے، سکون ملے یا نہ ملے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ تمام کام کرو جو تم پر فرض ہے. یہ کلمے کی ریکوائرمنٹ ہے اور تم کلمے والے ہو. تم ہی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو گے. جنہوں نے کلمے سے انکار کیا ہوا ہے، ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم نماز پڑھو، ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم اپنی حیا کی حفاظت کرو. اللہ ان سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پہلے مجھے مانو. لیکن جس شریعت کا اقرار تم نے کر لیا، جس کلمے کا اقرار تم نے کر لیا، اب یہ کلمہ تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کلمے کے نیچے گزارو. اور تم کیا 2-4 لڑکیوں سے سچ اور جھوٹ بول کر ان کے ایموشن سے کھیلتے رہتے ہو. اللہ کے بندے، تمہارے گھر میں 4 بہنیں جوان بیٹھی ہیں، کوئی ان سے کھیلے گا تو کیسے لگے گا؟ جو باتیں تم غیروں کی بیٹیوں سے کرتے ہو، غیروں کی بہنوں سے کرتے ہو، امیجن کرو یہی باتیں کوئی تمہاری بہن سے کرے، تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. تو کیوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم کے راستے پر لگا رہے ہو؟ اللہ کے بندو، تم لوگوں کو تو اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ تو بہت اچھے بہترین لوگ ہو یار. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. آؤ یار اچھی سی زندگی گزارتے ہیں قسم سے. بس صرف مرنے تک اللہ کی مان لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اخلاق اچھا کر لیتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیتے ہیں، اچھی سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. بھاگنا ہی ہے تو دنیا سے بھاگ جو تجھے ذلیل کرنے کی پلاننگز کر رہی ہے. دنیا والوں سے بھاگ جو تجھے گرانے کی طاق میں. اللہ سے بھاگ رہا ہے، وہ تو تجھے عزت دے گا، وہ تو تیری دنیا اور آخرت بنائے گا. پانی کے ایک قطرے سے جو تجھے وجود دے سکتا ہے، تیری ہڈیوں کو بنا سکتا ہے، تیرے ہاتھوں کو جو اٹھانے کی طاقت، تیرے پاؤں کو جو چلنے کی صلاحیت، اور تیری آنکھوں کو جو دیکھنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، کیا وہ تجھے عزت نہیں دے سکتا؟ کیا وہ تجھے سکون نہیں دے سکتا؟ ارے بہت ساری ایسی چیزیں جو تو نے مانگی ہی نہیں تھی، لیکن ان چیزوں کا ہونا تیری زندگی کے لیے بہت ضروری تھا. اللہ رب العزت نے بن مانگے وہ ساری چیزیں تجھے عطا کر دی. تو سوچ، جب تو مانگے گا تو مانگنے کے بعد اس کی عطاؤں کا کیا لیول ہوگا. تو نہیں سمجھتا اس بات کو، تو انجان ہے اپنے رب سے، اسی لیے تو بھاگ رہا ہے. جس دن تجھے اپنے رب کا پتہ چلا نا، جس دن تیرے دل کے اندر رب کی محبت اتر گئی، جس دن تیرا دل دنیا سے کٹ گیا اور آخرت پر لگ گیا، اس دن تو اپنے ہاتھوں سے ہر اس چیز کو قربان کرے گا جو تیرے اور تیرے رب کے تعلق کے درمیان آئے گی. جان بوجھ کر ایک فرض چھوڑ دینا آپ کی تباہی کے لیے کافی ہے. ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ فرض ہے. حالانکہ یہ بات بھی ہم تک پہنچ چکی ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر کی مثال ہے، پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مزاج کو اتنا ڈھیلا رکھا ہوا ہے، اتنا ممی ڈیڈی ٹائپ رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی ہم سے تو روزہ نہیں رکھا جا رہا، ہماری صحت پر افیکٹ ہوگا، ہمیں ویکنس ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے. اگر اللہ رب العزت کا ایک حکم پورا کرتے کرتے
تجھے ویکنیس ہو رہی ہے یا تو مر رہا ہے تو مر جانا، مرنے ہی تو آیا تو یہاں پہ. پیٹ کے درد سے مرنے سے اچھا ہے کہ تم اللہ رب العزت کا کوئی حکم پورا کرتے کرتے مر جاؤ، کم سے کم شہید تو کہلاؤ گے. تو اینی ہاؤ، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن واللہ اس کو آج کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا. اور یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں کو عروج دیتے ہیں. یہی وہ قرآن ہے جو کل قیامت کے دن گواہی دے گا ایسے لوگوں کے حق میں کہ جو لوگ اس کے حلال کو حلال جان کر اس پر اپلائی کرتے تھے اور حرام کو حرام جان کر اس سے بچنے کی کوششیں کرتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے قرآن کو 2 لاکھ کے موبائل کے بدلے اگنور کر دیا. جو لگاؤ ہمیں موبائل سے ہے نا، اس سے کئی زیادہ لگاؤ ہمیں قرآن سے ہونا چاہیے تھا. جتنا ٹائم ہم یہ لوگوں کا بیہودہ کنٹینٹ دیکھنے میں لگاتے ہیں نا، اس سے زیادہ ہم پر فرض یہ تھا کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھنے میں لگائیں. ہر بندے نے اپنے موبائل میں ایک دنیا بنائی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا سوشل سرکل بنایا ہوا ہے. 2-4 چہروں کی غلامیاں کی جا رہی ہیں. موبائلوں کی دنیا تو آباد ہو چکی ہے، اور ریئل زندگی میں 2 سال پیچھے جہاں تھے آج بھی وہیں کے وہی ہیں. قرآن نے آپ کو زندگی کا مقصد دینا تھا، موبائلوں نے آپ سے آپ کی زندگی کا مقصد ہی چھین لیا ہے. اور سوری، اس کے غلط استعمال نے. صحیح استعمال کرے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. لیکن ہم نے اللہ رب العزت کی کون سی نعمت کی قدر کی ہے جو اس کی کریں گے؟ ہم تو پہلے اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت وہ چیزیں ہمیں دے دیتا ہے، ہماری ملکیت میں لے آتا ہے، تو ہم انہی چیزوں کو اللہ کے اگینسٹ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. یہ منافقت کی اعلیٰ مثالیں. پرومس کرو کہ آئندہ کی زندگی ضائع نہیں کرو گے، تو ایمان نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں، حیا نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں، بس آنکھوں کو مزہ ملنا چاہیے کچھ دیر کے لیے. اس مزے کے چکر میں تم مسلمان نہ رہو، کوئی مسئلہ نہیں. تم اللہ سے دور ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تم نمازیں چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن سے اپنا تعلق توڑ بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ آنکھوں کی لذت اتنی ضروری ہو سکتی ہے یار، کہ اتنی ساری چیزوں کو میں داؤ پہ لگاؤں اور بدلے میں مجھے صرف چند سیکنڈ کی لذت ملے؟ کتنا بے وقوف ہوں میں ان بے غیرتوں کے لیے کہ جن کا کام ہی یہی ہے لوگوں کو ننگا ناچ دکھانا. ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا باغی بن جاؤں. تمہارے اندر مومن ہونے کی نشانیوں کو ایک ایک کر کے مٹایا جا رہا ہے، جب تیرے ضمیر کی اور تیرے دل کی آواز یہ ہے کہ تم نے خود کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، ایک مومن بن کر اس دنیا سے جانا ہے. تو کافروں جیسی زندگی کیوں گزارے ہم پھر؟ شہوتوں والی زندگی کیوں گزارے ہم پھر؟ ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی عادت ہے جو تمہیں اللہ رب العزت کے قریب نہیں جانے دے رہی، جو تمہارا ٹائم، تمہاری زندگی ضائع کر رہی ہے؟ یار اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح. ایمان کا سودا کرنا ہے تو کسی بڑی چیز سے تو پھر کرو، کم سے کم دنیا تو تیری چمکے. لیکن اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ نہ میری دنیا بن رہی ہے اور آخرت بھی میری رکی ہوئی ہے، تو اللہ کے بندے اگر دنیا نہیں بھی بن رہی تو اوکے فائن، آخرت تو بنا لے. یار نہیں ہو رہے لوگ راضی، رب تو راضی ہے نا، اسے راضی رکھ. لیکن بھائی پلیز اپنے لمحے نہ ضائع کرو. وہ دن وہ رات جو تجھے اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ تو کچھ آخرت کے لیے کرے، ابدی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کچھ جمع کر سکے، وہ لمحے بےہودگیوں کے حوالے نہ کرو، مزے کے حوالے نہ کرو. تھوڑی سی مشقت اٹھاؤ، نفس کے خلاف چلو. دنیا میں بھی تو تھکتا ہی ہے نا انسان، آخرت کے لیے خود کو تھوڑا سا تھکاؤ. اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے لیے مجاہدہ کرے گا میں اس کے لیے راستے کھول دوں گا. تو آج تک اگر تیری زندگی دنیا کے لیے گزری ہے نا، اب کے آگے کی زندگی اپنے رب کے لیے گزارو. آج تک اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا، راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، اب کر لو. آج تک اگر تم نے بے حیائیاں کی ہیں، سارا دن موبائلوں پہ اپنی زندگی ضائع کی ہے، اب نہ کرنا. اب قرآن اٹھا لو، سمجھ لو کسی یار دوست سے. آج تک اگر تو بری سنگتوں کے حوالے تھا نا، تیرے ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں تھے، اب سے کچھ 2-4 اچھے دوست بنا لو. ٹھیک ہے؟ پرومس کرو کہ آئندہ کی زندگی ضائع نہیں کرو گے. پرومس کرو کہ اب سے آگے کی زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے گزرے گی. پھر دیکھنا تمہارے اوپر جو نورانیت چڑھے گی نا، دنیا اسے دیکھ کر حسد کرے گی تم سے کہ یار یہ کتنا سنور گیا ہے، سدھر گیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا بھلا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جو میری مان کر چلا، وہ تو جنت میں جائے گا. لیکن جس نے میری اطاعت نہ کی، جس نے میری بات نہ مانی، میرے حدیثوں کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، روزانہ موبائل سکرین پر ہزاروں حدیثیں اس کے سامنے آئی، لیکن اس نے صرف پڑھا، سیو کیا اور سکپ کیا، عمل نہ کیا. جس نے میری بات نہ مانی،
یہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے ہیں اور اسے سمجھا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ ایسے کرو، ایسے مت کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، ان حدودوں کے اندر رہنا ہے تمہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، عمل نہیں کرتا. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ اللہ کی فرما برداری میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اسے جنت میں جانے کا بالکل شوق نہیں ہے. جب ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو بھائی پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں. جس کو اللہ نے دھوکے کا گھر کہا ہے، مچھر کا پر کہا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرنا ضروری ہے، ہو بھی جاتی ہے. لیکن وہ جنت جس کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی تعریف کی، باوجود اس کے کہ اللہ بے نیاز ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنی بنائی ہوئی ایک جگہ کی تعریف کی. کین یو امیجن وہ کس لیول کی ہوگی؟ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کو ہم بیٹھے بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کروا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب بات آتی ہے ایفرٹ کی تو نہ میں کوئی قدم اٹھاؤں گا اور نہ تم کوئی قدم اٹھاؤ گے. آج کل پرسو ترسو کے چکروں میں زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے ہم.